یہاں سے آسمان پہ ستارے اور قرآن میں سپارے. تو مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہے یہ ایسی چیزیں دیکھنے کا. تو میں جب بھی آپ پاکستانی شو لے کر آئے تو رفیع صاحب کو بڑا اچھا گاتا ہے. اچھا ہاتھ نہیں نکلتا اور مٹھی بند ہو جاتی تھی نا تو ہاتھ چھل جاتا تھا. سید نور صاحب جو ہے ہمت تو کرتے ہیں بیچارے. جب 97 میں آیا تھا ویمبلے ارینا میں شو کیا تھا میں نے. اور سندھی ہے تو پاکستان کی سر بلندی ہے, بلوچ ہے تو پاکستان کی سوچ ہے, پٹھان ہے تو پاکستان کی اٹھان ہے, اور پنجابی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے. السلام علیکم, میں ہوں فرق شمسی. آج میں ایک پارک میں ہوں برطانیہ کے, اور مجھے نظر آ گیا پاکستان کے بہت ہی مشہور اور نامور گلوکار ارشد محمود صاحب. آئیے آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ لندن میں کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. کیا حال ہے ارشد بھائی؟ شمسی بھائی خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. ارشد بھائی, ابھی میں جب پارک میں آیا تو آپ مجھے نظر آئے, تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے بات چیت کریں اور جانیں کہ آپ برطانیہ میں کیا کر رہے ہیں. وہ ایکچولی میرے بہت پیارے دوست ہیں بشارت. جی. تو وہ مجھے آج لے آئے یہاں پہ لندن. کہنے لگے چلو یار ایک بڑا خوبصورت پارک ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہے یہ ایسی چیزیں دیکھنے کا. تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی. اور کافی دن سے میں آیا ہوں وہاں پہ اسٹوک اینڈ ٹرنٹ میں. جی. میری صاحبزادی رہتی یہاں پہ, بیٹی میری ماہین بٹ. تو اس کے پاس ہم لوگ آئے ہوئے عید کرنے کے لیے, اور میری مسز اور میں انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے پھر واپسی ہے کراچی. اچھا, یہ بتائیے آپ رمضان کے مہینے میں یہاں آئے ہوئے تو کیسا آپ نے پایا, اگر رمضان کی بات کریں پاکستان میں رمضان اور برطانیہ میں رمضان؟ ہاں بہت اچھا ہوتا ہے, بس تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے ان چیزوں کی جو کراچی میں ہم دیکھتے ہیں اور یہاں ان کی کمی محسوس کرتے ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں. میں پچھلے دنوں میں دیکھا وہاں کچھ شہروں میں, مانچسٹر میں اور برمنگھم میں اور اسٹوک اینڈ ٹرنٹ میں, خاص طور پہ یہاں لندن کے اندر, کہ اب لوگ جو ہے وہ سائڈ پہ روڈ پہ افطاری کا اہتمام یہاں پر کرتے ہیں جس طرح وہاں پر ہوتا ہے پاکستان کے اندر. کہ کہیں ہم لوگ کام کر کے ریکارڈنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں افطار ہو جاتی ہے, تو وہاں آتے ہیں حضوری پانی کی بوتلیں بھی دیتے ہیں, ساتھ آپ کو شربت کی بوتلیں بھی دیتے ہیں, دودھ کی, پکوڑے اور یہ وہ سارے کھجور وغیرہ روزہ کھلواتے ہیں. اور یہ دنیا کے اندر مسلم ممالک میں تو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے, لیکن امریکہ میں نے بہت دیکھا ہے. امریکہ کے اندر بروکلین میں ایک جگہ ہے کونی آئیلینڈ. کونی آئیلینڈ پہ آپ جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ گجرات, لالا موسا اور جیلم اور لاہور یہاں آ گئے. آپ کو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا پنجابی میں بات کرتا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ شکاگو چلے جائیں تو شکاگو پہ وہاں پہ ڈیوان اسٹریٹ ہے, وہاں چلے جائیں آپ کو ہر دوسرا شخص جو ہے آپ کو کراچی کا ملے گا. اچھا. ہر دوسرا بندہ آپ کو کراچی کا ملے گا. تو وہاں میں نے دیکھے ہیں. اور بیٹا میرا رہتا ہے فلوریڈا میں, میامی میں, تو وہاں پر بھی جہاں پاکستانی زیادہ رہتے ہیں وہاں پر بھی جب رمضان کے دنوں میں اسی طرح سے وہاں لگاتے ہیں ٹیبلیں وغیرہ اور افطاری کرواتے ہیں باہر, اور بڑے ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پہ مجھے اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جب جمعہ کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ اپنی دکانیں بند کر کے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ مسجد میں جب جگہ کم ہوتی ہے تو باہر بیٹھ کے لگا لیتے ہیں وہ دریا مرغہ بچھا کے سڑک پہ, اور وہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہاں کی یہاں بیریئر لگا دیتی ہے, وہاں پولیس پروٹیکشن ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے نماز پڑھتے ہوئے. اور اس کے علاوہ جتنا نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ کا ٹکٹ جو ہے نا وہ نہیں لگتا ہے, پارکنگ فری کر دیتے ہیں نماز کے ٹائم تک, جمعہ کی نماز کے لیے. تو وہ اتنی دیر میں آپ گلی میں کہیں بھی روڈ پہ اس کی سراؤنڈنگ میں مسجد کی سراؤنڈنگ کہیں بھی آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں, تو آپ کو ٹکٹ نہیں لگتا. یہ بڑی اچھی بات ہے اور ان کی مہربانی, وہ نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ جب یہاں آئے ہیں تو پاکستانیوں کے آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں برطانیہ میں رہ رہے ہیں, اور جب یہاں سنگر بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں مقامی لوگ گائکی بھی کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا برطانیہ میں کیسا اس کا آپ فیوچر سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں وہ موسیقی کے حوالے سے کیا شوق رکھتے ہیں, اور یا وہ کس طرف جاتا ہے نظر آتا ہے؟ نہیں, بہت اچھا شوق رکھتے ہیں. یہاں پہ بڑے اچھے سنگر ہیں جو لوکلی جو یہاں کے ہیں اور بہت اچھا شوق رکھتے ہیں.
جیسے بشارت بھائی ہیں، جی بشارت کی بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا گاتا ہے، اور پرسنلی مجھے اس کی آواز اور اس کا ٹون جو ہے وہ بڑا پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ لندن میں ہے ستار شیخ ہے، جی وہ رفیع صاحب کو بڑا اچھا گاتا ہے۔ اچھا اچھا جی جی، اور آرٹسٹ تو ہیں یہاں گانے والے اچھے ہیں، لیکن میوزیشنز کی کمی ہے، جو ہماری اب یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آتیں خراب، لاہور نے ہماری آتیں خراب کر دی ہیں۔ جتنا اچھا میوزیشن لاہور اور کراچی کا ہے، وہ ایسے میوزیشن تو ہمیں یہاں نہیں ملتے۔ جو پرانے جو لوگ ہیں، کوئی اکا دکا وہ رہ گئے ہیں، تو پورا آرکیسٹرا نہیں ملتا۔ جیسے انڈین کوئی سنگر آتا ہے تو پراپر اپنے پورے میوزیشن لے کر آتے ہیں، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں ان سے میں درخواست کروں گا اپنے آرگنائزر سے کہ جب پاکستان سے آپ آرٹسٹ بلاتے ہیں تو ان کے پراپر جو ہے میوزیشن بلایا کریں۔ جیسے میں جب 97 میں آیا تھا ویمبلے ارینا میں، شو کیا تھا میں نے، اور ریشما جی نے، صبا مشتاق صبا کے نام سے ہیں، انہوں نے ساؤتھ ہال میں ان کی میوزک شاپ تھی، صبا میوزک ٹریول تھی، میوزک کی ان کی شاپ تھی۔ انہوں نے مشتاق بھائی نے شو کرایا تھا، اس میں 14 میوزیشین تھے، جس میں ایم ارشد صاحب اور ایم ارشد کی پوری ٹیم تھی۔ اس میں بیس پہ ککا تھا، ڈرم پہ دیما تھا، اور ڈاڈو تھا طبلے پہ، اور کافی سارے لوگ تھے، عمران تھا کی بورڈ پہ۔ تو کافی اچھے میوزیشین تھے۔ ایسے میوزیشین جب آپ لے کر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی آؤٹ پٹ آپ کو ملے گی، سننے والوں کو بھی ایک اچھا میوزک ملے گا، ایک اچھا گانا ملے گا۔ اب جب آپ 2 میوزیشین کے ساتھ آپ بٹھا دیں گے سنگر کو، تو اس سے کیا آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی؟ کوئی ایسی آؤٹ پٹ نہیں مل سکتی۔ تو میں آرگنائزرز جو ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ پاکستانی شو لے کر آئیں تو پراپر میوزیشنس وہاں سے لے کر آئیں، پورا بینڈ لے کر آئیں۔ جیسے ہمارے انڈیا سے جو ہمارے دوست آتے ہیں، سنگر آتے ہیں، وہ اپنے پراپر طریقے سے آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے یہاں کوئی فنکشن وغیرہ بھی اٹینڈ کیا، یا آپ ویسے کسی گانے کے حوالے سے، یا ویسے آپ ذاتی دورے پہ تھے؟ نہیں، میں اپنا ذاتی اپنا فیملی، جی میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں، اپنی مسز کے ساتھ، اور بیٹی کی خواہش تھی کہ اس دفعہ عید جو ہے پاپا آپ لوگ ہمارے ساتھ کریں، تو اس لیے عید جو ہے اس شو کنٹرول میں کریں گے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور عید کے بعد جو ہے پھر میں واپس چلے جاؤں گا۔ میں شو کے سلسلے سے نہیں آیا ہوں، شو کے حوالے سے نہیں آیا، اور میں صرف اور صرف اپنی بیٹی کے پاس ہم نے عید کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ میرا جو نواسا ہے مقتدیٰ بٹ، اور میرا جو داماد ہے رضوان بٹ، یہ ان کی خواہش تھی کہ یہاں عید کی جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا پاکستانی جو فلم انڈسٹری یا پاکستانی فلم انڈسٹری کا خاص کر میوزک ہے، ویسے تو ہمارا کوک اسٹوڈیو پر بہت سارے کام اچھا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کیا زوال کی وجہ ہے، یا اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہتر کرنے کے لیے نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسز میں کمی لائیں، اور ٹکٹ سستے کریں، اور جو پروڈیوسر ہیں ان کو آپ ایک بجٹ دیں، اور وہ بجٹ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لیں ان کو فلم بنانے کے لیے، ان کی تھوڑی سی ان کی کمر سیدھی کریں، جو پچھلے کچھ سالوں سے ان کی کمر توڑی ہے آپ نے، اتنے ٹیکسیز ہیں، اتنی چیزیں ہیں، بیچارہ کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ مٹیریل اتنا مہنگا ہے، ٹیکسیز اتنے زیادہ ہیں، سینما پہ لوگ ہی نہیں آتے۔ تو پہلے ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی 3 بجے والا میٹنگ شو دیکھنا، اور لائن لگی ہوتی تھی، ایسے ہاتھ تو چلا جاتا تھا اندر، جب ٹکٹ لے لیتے تھے پھر ہاتھ ہی نکلتا تھا، مٹھی بند ہو جاتی تھی نا، تو ہاتھ چھل جاتا تھا، مطلب وہ دیکھنا میٹنگ شو ہے۔ تو لوگ جاتے تھے، یہی انٹرٹینمنٹ کا ہمارے لیے ایک ذریعہ ہوتا تھا، فلمیں ہوتی تھی، اور بہت اچھی فلمیں بنتی تھی اس وقت۔ بیچ میں آ کے ایک تھوڑا سا سلسلہ خراب ہوا، تو اچھے پروڈیوسر اور اچھے ڈائریکٹر، اچھے سٹوری رائٹر نہ ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ سے میری خواہش ہے، ویسے سید نور صاحب جو ہے ہمت تو کرتے ہیں بیچارے، اب وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے، ان کی بڑی ہمت ہوتی ہے کہ نئے نئے سبجیکٹ لے کر آئیں، اور وہ جو بھی فلم بناتے ہیں وہ 2 سال 3 سال 5 سال لگتی ہے، اس سے کم چلتی نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے استادوں کی طرح انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، لیکن ان کی فلمیں وہ دنیا سے آپ پوچھ لیں، جس سے بھی آپ پوچھیں، وہ ان کی فلم جو ہے اس سے کم چلتی نہیں ہے، بہت چلتی ہے ان کی فلم۔ تو اسی طرح سے کم ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی لائیں، ان کو کچھ قرضے دیں آسان قسطوں پہ، تو پھر فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو سکتا ہے۔ آرٹسٹ ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو موجود پاکستانی یہاں رہتے ہیں، ان کے لیے آپ کو میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے،
और एक यकजहती की बात करूँगा मैं कि हम सब लोगों को इस वक्त जो है सिर्फ पाकिस्तानी कहलाना चाहिए, ना कोई सिंधी, ना कोई बलोच, ना कोई पठान, ना कोई पंजाबी, ना महाजर। हम सब एक हैं और पाकिस्तानी हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं पाकिस्तान हूँ तो हमारे मुल्क के तकरीबन 90% मसाइल हल हो जाएंगे। ये ठीक है कि हमारे चारों सूबे जब तक मिलते नहीं मुकम्मल पाकिस्तान नहीं बनता। मेरा यकजहती का मैसेज है कि सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोग आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सिपारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया अरशद भाई। थैंक यू।